اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کس طرح آئی اور وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اب کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم کچھ اور مسائل کو سمجھ لیں احادیث کی روشنی میں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آیا کرتی تھی تو اس کی کیا کیا اقسام ہوتی تھی؟ وحی کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھائے جاتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو احکامات دیتا تھا۔ اسی طرح وحی کی ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے دل میں ایک بات القاء کر دی جاتی تھی، ایک بات ڈال دی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ عمل فرماتے تھے۔ کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تو اپنی زبان اپنی مرضی سے کھولتے ہی نہیں، کوئی بات اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جن کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ تو خواب کی صورت میں، القاء کی صورت میں۔ اچھا، پھر ایک اور طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے وہ ہے پردے کے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود کلام کر رہا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا معراج میں۔ تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں نبی کے پاس آتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کچھ پیغام دیا یا کچھ بات کی اور پھر چلا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو آیا تھا یہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو فرشتے کے آنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی وحی کا ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ وحی کا یہ ہے کہ آپ کو فرشتہ، کسی اور کو فرشتہ نظر نہیں آتا سوائے آپ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں، اس سے گفت و شنید فرماتے ہیں، اس سے وہ حکم لیتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کبھی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلصلۃ الجرس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ فرمایا آپ نے احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ وہ میرے پاس ایسے آتی ہے جیسا کوئی گھنٹی کی جھنکار ہو۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر سب سے سخت ترین ہوتی ہے، پھر یہ دور ہو جاتی ہے کیفیت مجھ سے، جبکہ جو فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور کسی وقت فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کڑاکے کی سردی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ تو اسی کو بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ینزل علیہ الوحی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تھی فی الیوم الشدید البرد، ایک ایسے دن پر جب کہ سخت سردی ہوتی تھی۔ یوم کہتے ہیں عربی زبان میں دن کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شدید کہتے ہیں سخت کو اور برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو۔ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، جبین کہتے ہیں پیشانی کو اور عرق کہتے ہیں پسینے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا سخت سردی میں وحی کے بعد۔ تو نبوت کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو وحی کا بوجھ ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹنی پر وحی اترتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی،
ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران میری ران پر رکھی تھی، اور جب وحی اتری تو اس وحی کے بوجھ سے مجھے ایسے لگ گیا کہ اللہ کے رسول کی ٹانگ اتنی بھاری ہو گئی ہے میری ٹانگ پر کہ گویا بس اب میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت پر وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کو بہت بوجھ محسوس ہوتا۔ ایک مرتبہ اس وقت وحی آئی جب کہ آپ میری ران پر اپنی ران رکھے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی چیز کا اتنا بوجھ محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت آپ کی ران کا محسوس کیا۔ کبھی کبھی اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی جب کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے۔ اس وقت وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی اس طرح کانپنے لگتی جیسا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ اکثر اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی، یہاں تک کہ اس پر سے آپ کو اترنا پڑا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس صورت کی بوجھ کی وجہ سے آپ کے عذبہ نامی اونٹنی کا شانہ ٹوٹ گیا، اور اس بات سے پچھلی روایت کی مخالفت اس لیے نہیں ہوتی کہ علماء لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ اونٹنی سے اتر گئے ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کیفیت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے معاملہ منقطع کرتے ہیں اپنی تعلیمات دینے کے لیے، تاکہ آپ بہترین انداز میں اسے دنیا تک پہنچا سکیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ سورہ علق کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ القلم کی آیتیں نازل ہوئیں کہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ اب قرآن کی ابتدائی آیات کے اترنے کے بعد جب وحی کے رکنے کا زمانہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ نے جبریل کو بھیجا، لیکن اس وقفے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عجیب و غریب کیفیات آتی تھی، یعنی کہ آپ کبھی سبیر پہاڑ پر چڑھتے اور کبھی ہیرا پہاڑ پر چڑھتے کہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک شخص کو پوری دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کیا جائے اور وہ اکیلا ہو، اور اس کے اوپر یہ پہلے کیفیات کبھی نہ طاری ہوئی ہوں۔ اب دیکھیں بی بی مریم کا واقعہ کہ بی بی مریم تو سب جانتی تھی نا، پھر بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو بی بی مریم کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن ان کو قوم کی باتیں برداشت کرنے کا حلم نہیں تھا کہ قوم جو ہے پھر قوم ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے حق پر ہونے کے باوجود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی ذہنی کشمکش سے گزر رہے تھے، اور فطرت الوحی کے زمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انا امشی، میں ایک روز جا رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری، کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اوپر اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھی، فَإِذَا الْمَلَكُ جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَلَسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو مجھے نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. فرعبت منہ، تو بس میں یہ منظر دیکھ کر مجھ پر ایک دہشت سی چھا گئی. فرجعت، تو پھر میں وہاں سے جلدی سے نکلا اور گھر آیا. فقلت زملونی زملونی، اور اپنے گھر آ کر میں نے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے کپڑے میں اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی کو بیان فرما اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیتی کو چھوڑ دے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا اور بہت تیزی سے وحی اترنے لگی. تو پہلے دور میں اللہ نے کچھ قرآن کی آیتیں اتاری کہ سورہ علق کی آیتیں اتاری اور سورہ مزمل کی آیتیں اتاری اور سورۃ القلم کی آیتیں اتاری اور پھر رک گیا معاملہ. اس کے بعد پھر اللہ نے جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع کیا تو سورہ مدثر سے ابتدا فرمائی. اسی طرح حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی اترتی تو آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلایا نہ کریں کہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں. کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو جمع کر کے پڑھا دیں کہ آپ کو یاد رہے. آپ کو اس میں ایفرٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یاد کرائیں اور یاد رکھوائیں. تو خیر بہرحال یہ وحی کی مختلف کیفیات تھیں. اب انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم صحابہ کرام کی طرف جائیں گے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عبادات سکھائیں ان کی طرف جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.